اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمیں جمعہ المبارک کی ان پاکیزہ دنوں میں اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سورۃ حجر کی ایک آیت کی بات سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے خدا مجھے اس زمن میں سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ کو حق سچ کو سمجھنے کی اور سننے سنانے کا عادت عمل میں رہا ہے۔ خالقی کائنات اللہ والا نے قرآن مجید کی کلمات کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، فرمایا کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو، ایسے لوگوں کی طرف نہ جھکو کہ جنہوں نے ظلم کیا۔ اس کا انجام کیا ہے؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ چھوئے گی۔ آگ چھوئے گی کہ تم ظالموں کی طرف نہ جھکو۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ ثم لا تنصرون، اور نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی۔ خالقی کائنات جل وعلا نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو ظالموں کی طرف نہ جھکو، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ ثم لا تنصرون، اور نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی۔ یہ قرآن کی آیت سرات ہے اور اس کا مفہوم ہر ایک کے ذہن میں آنا چاہیے کہ رب کائنات اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو، ورنہ قیامت کے دن تمہیں آگ چھوئے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ظلم قیامت کی تاریکیوں میں سے ہے۔ چاہے جائے کہ انسان اپنی ذات کے اوپر ظلم کرے۔ ذات کے اوپر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دے، بدکاری میں گزار دے، عیاشی میں گزار دے۔ اور یہ بھی ظلم ہے کہ انسان کسی دوسرے پہ ظلم کر دے۔ ہر دو صورتوں کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ قیامت کے دن تمہیں آگ چھوئے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، چند ایک معلومات اس ضمن میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق برابر فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مشا مع ظالم لیکبیہ،
فرمایا جو آدمی ایسے ظالم کے ساتھ چلا کہ جو ظلم کرنے والا ہے، لے یکفیہ، تاکہ اسے قوت دے، اسے طاقت دے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اور وہ جانتا بھی ہے کہ جس کا میں ساتھ دے رہا ہوں، جس کے ساتھ میں چل رہا ہوں، یہ ظلم کرنے والا ہے۔ آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ، فرمایا اس کے ساتھ چلنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایسے انسان کے ساتھ چلتا ہے کہ جو ظلم کرنے والا ہے، ظالم ہے، چاہے انسان اپنی ذات کے اوپر ظلم کرے، اپنی زندگی گناہوں میں گزار دے، فحاشی اور یانی میں گزار دے، یہ بھی ظلم ہے۔ فرمایا ظالم کے ساتھ چلے تاکہ اسے قوت دے، اسے طاقت دے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی ظالم ہے، جس کا میں ساتھ دے رہا ہوں یہ ظالم ہے۔ فقد خرج من الاسلام، تو ایسا انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مدق فی الدنیا فاسقا، فرمایا جب زمین کے اوپر کسی فاسق کی، نافرمان کی تعریف کی جائے، فاسق نافرمان کی تعریف کی جائے، گناہگار کی تعریف کی جائے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا غضب الرب، اللہ فاسق کی تعریف کرنے پر ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَاعْتَزَّلَهُ الْعَرْشُ، اور فاسق کی تعریف کرنے پر عرش الہی بھی کام اٹھتا ہے۔ یہ کوئی میں افسانہ نہیں پڑھ رہا، آپ نے خاموشی تاریخ، آپ نے خاموشی تاریخ ہو گئی، یہ سکتہ تاریخ ہو گیا، میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ، جہاں سبحان اللہ بنتی ہے کہا کریں سبحان اللہ، اور جہاں آخری جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کریں کہ جس سے انسان کو ڈرنے کا ترغیب ہو، تو وہاں استغفر اللہ پڑھا کریں۔ یہ کوئی حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی میں افسانہ نہیں پڑھ رہا، کہانی نہیں پڑھ رہا، کسی انسان کی بات نہیں کر رہا، میں ایک مناسب ایک قرآن و حدیث کے اندر ہے تو یہ مناسب گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اذا مدخ الفاسق فی الدنیا، جب زمین کے اوپر کسی فاسق نافرمان کی تعریف کی جائے، گناہگار کی تعریف کی جائے، غضب الرب، اللہ ناراض ہوتا ہے، وَاعْتَزَّلَهُ الْعَرْشُ، عرش الہی بھی کانپ اٹھتا ہے۔ آگے چلیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت کم کر دو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا من شر الناس منزلۃ یوم القیامہ عند اللہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فرمایا درجہ اور مرتبہ کے اعتبار سے وہ آدمی سب سے بدتر ہوگا۔ سنیے حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، من شر الناس یوم القیامت منزلۃ عند اللہ عبد، قیامت کے دن لوگوں میں سے مرتبہ اور درجہ کے اعتبار سے وہ آدمی سب سے برا ہوگا، بدترین ہوگا،
میرے نبی نے ارشاد فرمایا اذهب آخرته بالدنيا غیرہ، جس نے اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کے بدلے ہلاک کر دیا، اپنی آخرت کو دنیا کے دوسرے کی دنیا کے بدلے اسے برباد کر دیا۔ یہ آمنہ کے لال سلسلے میں ارشاد فرمایا وہ آدمی قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے رب کائنات کے نزدیک بدتر ہوگا۔ اذهب آخرته بالدنيا غیرہ، جس نے دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں آپ کے سامنے موجودہ حالات کے حوالے سے چند ایک معلومات ایک مناسب قرآن و حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے عرض کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، فرمایا یوشک القریہ، فرمایا ان قریب بسی ان تخرب وہی عاملۃ، بستی آباد ہونے کے باوجود بھی ویران ہوگی، آباد ہونے کے باوجود ویران ہوگی۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ آباد بھی ہے اور ویران بھی ہے۔ صحابہ ہمارا تو گوش ہو گئے، میرے آقا کیسے بستی ویران بھی ہوگی آباد بھی ہوگی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ وقت ایسا ہوگا اذا علا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا فجارہا ابرارہا، جب معاشرے کے فاسق و فاجر لوگ نیک لوگوں پہ بلند ہو جائیں گے، فاسق و فاجر لوگ نیک لوگوں پہ بلند ہو جائیں گے، وسعد بالدنیا منافقها، فرمایا دنیا کی سیادت منافقوں کے ہاتھ میں ہو جائے گی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا بستی آباد ہونے کے باوجود بھی ویران ہوگی۔ جب معاشرے کے فاسق و فاجر لوگ نیک لوگوں پہ بلند ہو جائیں گے، صالحین پہ بلند ہو جائیں گے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا بستی آباد ہونے کے باوجود بھی ویران ہوگی۔ آگے چلیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو ہریرہ، یہ دونوں یہ صحابی اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے انسان کے پیدائش سے لے کر مرنے تک اور دنیا کے ہر شعبے کی میرے نبی نے رہنمائی عطا کر دی، ہر ایک بات کی آمنہ کے لال نے رہنمائی کر دی۔ قرآن یہ ایسی عظیم کتاب ہے جہاں انسان کو نیک بننے کے اصول سکھاتا ہے، وہاں دنیا میں رہنے کے اصول بھی سکھاتا ہے، دنیا کے سارے معاملات کی رہنمائی کرتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں روایت کرتے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، میرے آقا کیسا زمانہ ہوگا؟ فرمایا یکون علیہم امراء سفہاء، فرمایا جس زمانہ میں احمق سلطنت پہ فائز ہوں گے، احمق لوگ سلطنت پہ فائز ہوں گے، بے وقوف لوگ سلطنتوں پہ آ جائیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جب سنا میرے آقا کیسے لوگ، آمنہ کے لال نے فرمایا امراء سفہاء، فرمایا سلطنت پہ بیٹھنے والے بے وقوف ہوں گے، یقدمون شرار الناس، جو لوگوں میں سے شریر لوگوں کو آگے کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا یظہرون حب خیالہم، نیک لوگوں سے صرف محبت کا اظہار کریں گے، بس ان کے ہاتھ چومے جائیں گے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار ہوگا۔ لیکن آمنہ کے لال کی حدیث ہے، فرمایا یقدمون شرار الناس، لوگوں میں سے شریر لوگوں کو آگے لے آئیں گے، یظہرون حب خیالہم، فرمایا معاشرے کے بہترین لوگوں سے بس محبت کا اظہار ہوگا۔ پرہیزگار ایک طرف بہترین انسان ہے، پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، زندگی کے ایک ایک سانس میں رب کی یاد میں گزارنے والا ہے،
بس ان سے دعا کرائیں گے، ان سے ایصال ثواب کرائیں گے، ان سے بس نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسا زمانہ ہوگا یؤخرون الصلاۃ عن مواقیتها، فرمایا نمازوں کو وقتوں پہ مؤخر کر دیں، نمازوں کو وقتوں پر مؤخر کر دیں گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام امام ابن ماجہ نے اور امام نسائی نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے، جس کے راوی حضرت کعب بن عجرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ کو فرمایا اعوذک باللہ من امارۃ السفہاء، میں تمہیں بے وقوفوں کی سلطنت سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں، مناسب گفتگو کر رہا ہوں، کسی کی کوئی تنقید نہیں ہے، قرآن حدیث پڑھنا یہ میرا حق ہے اور اس منبر کا ذمہ داری بھی ہے۔ اعوذک باللہ من امارۃ السفہاء، فرمایا میں بے وقوفوں کی سلطنت سے تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ماذا کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا امراء سیکونون من بعدی، میرے بعد ایسے سلاطین ہوں گے، من دخل علیہم، جو ان کے پاس آیا، فصدق بکذبہم، اس نے ان کے جھوٹ کو سچ قرار دیا، جھوٹ کی تصدیق کر دی، جھوٹ کو سچ قرار دیا۔ وَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، فرمایا ان کے ظلم پر ان کی مدد کر دی، ظلم پر ان کی مدد کر دی۔ سنیے میں حدیث پڑھ رہا ہوں اور کتنا سخت انجام ہے، پتہ نہیں لوگ قرآن و حدیث کی طرف آنے کی زحمت کیوں نہیں گوارا کرتے، قرآن و حدیث کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ ایک طرف ہم مسلمانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جاتی الانداز سے زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لا یبق من الاسلام الا اسم، فرمایا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں صرف مسجد کے اندر ہی اسلام ہے، باہر نکلیے ہم اپنی طبع کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ فرمایا لا یبق من القرآن الا رسم، فرمایا قرآن صرف رسم رہ جائے گا، کوئی آدمی فوت ہو جائے گا قرآن رسم پڑھا جائے گا، اس کے لیے سورۃ یاسین پڑھ لی، اس کے لیے سورۃ ملک پڑھ لی، بس قرآن رسم رہ جائے گا۔ اور آگے میں بڑی سخت حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، اور اپنے فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق کرنے لگ جاؤ، ورنہ آمنہ کے لال سسل کی حدیث مبارک کبھی غلط نہیں ہو سکتی، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کے اس فرمان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ سنو حدیث مبارکہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان یصلی فی المسجد، فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لوگ مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ سنیں حدیث مبارکہ، بڑی توجہ طلب بات ہے، مسجد میں نماز پڑھیں گے، فیہم الف رجل وزیادہ، لوگوں کی تعداد 1000 یا 1000 سے زیادہ ہوگی، 1000 یا 1000 سے زیادہ ہوگی۔ یہ جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے، یہ عید کی نماز ہو سکتی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہوگی، لیس فیہم مومن، ان میں ایک بندہ بھی مومن نہیں ہوگا، ایک بندہ بھی مومن نہیں ہوگا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اس سے قبل میں نے حدیث مبارکہ، یہ تو میں نے آپ پڑھی ہے، پہلے میں پڑھتا تھا، آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا 40 انسانوں میں سے ایک بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب آمنہ کے لال فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا، غور کرنا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لوگ مسجد میں 1000 یا 1000 سے زائد تعداد میں نماز پڑھیں گے، لیس فیہم مومن، ان میں ایک بندہ بھی مومن نہیں ہوگا، ایک بندہ بھی مومن نہیں ہوگا۔ آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا سلاطین احمق ہو گئے، فرمایا من دخل علیہم فصدقہم بکذبہم، جو ان کے پاس آیا اور ان کے جھوٹ کو سچ قرار دیا، وَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم پر ان کی مدد کر دی، ان کے ظلم پر ان کی حمایت کر دی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا لیسو منی ولست منہم، وہ مجھ میں سے نہیں ہے اور میں ان سے نہیں ہوں، وہ مجھ سے نہیں ہے میں ان سے نہیں ہوں۔
آپ فرمایا وَلَنْ يَرِدُوا عَلَيَّ الْحَوْضَ، فرمایا قیامت کے دن وہ میرے حوض پر نہیں آئیں گے، حوض کوثر پہ نہیں آئیں گے۔ جو کسی ظالم کی حمایت کرتا ہے، ظالم کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ مجھ سے نہیں ہے، میں اس سے نہیں ہوں۔ آگے فرمایا وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ، جو ان کے پاس نہیں آتا، وَلَمْ يُصَدِّقْ عَلَىٰ كَذَبِهِمْ، اور ان کے جھوٹ کو سچ قرار نہیں دیتا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وہ مجھ میں سے ہے اور میں ان سے ہوں، وہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ آگے فرمایا أُولَٰئِكَ يَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، فرمایا قیامت کے دن یہی لوگ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے۔ اور میرے کریم آقا کے غلاموں، ضرور کسی کے پیچھے چلو، میں نہیں کہتا کہ فلاں کے پیچھے نہ چلو، فلاں کے پیچھے نہ چلو، فلاں کے پیچھے نہ چلو، حاشا وکلا میں ایسی کوئی بات نہیں کرتا، لیکن اس کے پاس چلو، اس کے ساتھ چلو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن جس کی تم حمایت کرو وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ تمہیں ڈالا جائے۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث میں ابھی پڑھنے لگا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ میدان کربلا میں گئے نا، تو بعض لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا حضور آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، آپ کو کیا ہے کہ یزید کے خلاف آپ میدان کربلا میں چلے جائیں۔ اور ان کے سامنے آمنہ کے لال کی حدیث پڑھی ہے، ایک حدیث پڑھی ہے، سنے حدیث مبارکہ کیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رعا سلطانا ظالما جائرا، فرمایا کوئی کسی ظالم بادشاہ کو دیکھتا ہے مستحلا لحرم اللہ، جو اللہ کی حرمت کو حلال کرنے والا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا ہے، آگے فرمایا ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے وعدے کو توڑنے والا ہے، مخالفا لسنت اللہ، اللہ کی سنت کی، اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت کرنے والا ہے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، اور لوگوں کے درمیان گناہ اور غیر شرعی طور پر فیصلے کرنے والا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا فَلَمْ يُغَيِّرْ مَا عَلَيْهِ بِالْقَوْلِ وَلَا بِالْفِعْلِ، فرمایا کوئی آدمی زبان کے ساتھ اور عمل کے ساتھ اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ، اللہ قیامت کے دن اسے اسی کے ساتھ داخل فرمائے گا جہاں ظالم بادشاہ کو داخل فرمائے گا۔ جس کی حمایت کرتے ہو دیکھو اس کے، میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا، آپ کو سامنے مناسب گفتگو کر رہا ہوں، ہر ایک انسان کو غور کرنا چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دین کے ساتھ چلنے والے بن جاؤ، نظام مصطفیٰ کی بات کرو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تب بھی قائم اور باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل پر آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جناب آپ نے سنتے ادا کر لی، ادا کر لے، واخر دعوانا الحمدللہ۔